بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. 2019 بہت خوشیاں لے کے آ رہا ہے. اس کا اوور ویو جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ جیسے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم تمام ذائچوں کے علاوہ ہم اوور ویو سال کا بتایا کرتے ہیں کہ سال میں اوور ویو کیا ہے، انٹرنیشنل ایسپیکٹس کیا ہے. اس کے بعد ہم چونکہ ذائچوں کے ہر ایک سٹار کا علیحدہ علیحدہ ذائچہ بنائیں گے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل افیئر یعنی ہر ملک کا، ہر نیشنلٹی کا ایک علیحدہ علیحدہ ذائچہ بنائیں گے. سو اوور ویو کے ساتھ جو ہے کہ یہ سال کے نمبر کیا ہیں، کہتا کیا ہے، اس کے ساتھ ہوگا کیا. تو ناظرین، 2019 اس کا جو عدد بنتا ہے 2019 کا عدد بنتا ہے ٹوٹل. اگر سم اپ کریں تو 12 از اکول ٹو 3. 12 عدد ہے اللہ کا، یعنی اللہ کے لفظ اللہ کے اعداد ہیں 66 6 جمع 6 12. یہ پوری کائنات میں طاقت کا عدد ہوتا ہے، یہ سورینٹی کا عدد ہے. یعنی پوری کائنات میں دو چیزیں ساورن ہیں، یعنی جن کے اوپر کسی کا کوئی طاقت ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ون از دی ٹائم اینڈ سیکنڈ از دی اسپیس. ٹائم از باؤنڈ ود دی 12. جیسے سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد تو 12 ہے. اور اسی طرح سورۃ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. یہ برج جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ 12 برج وہی دائرۃ البروج ہے جو کائنات کے چاروں طرف جو ہے وہ ایک سرکل کی طرح محیط ہے. وہ دائرہ جو اس نے پوری کائنات کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، وہ 12 برج. وہ طاقت آج تک سپیس کسی سے سر نہیں ہو سکی، آج تک ٹائم کسی سے سر نہیں ہو سکا. مہینے 12، ٹائم ڈویژنز 12. یعنی اللہ تو 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، تو یہ تو ہمارے پاس 12800 سال. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی تب سے سسٹم یہی تھا کہ 12. اور یہ 12 کا عدد بڑی طاقت کا عدد ہے، یہ بڑا سورینٹی کا، جیسے میں نے عرض کیا، یہ نمبر ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بھی بری بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. وہ صرف اچھوں کا نہیں ہے، وہ بروں کا بھی رب وہی ہے. اسی طرح نیگیٹیوٹی کا مالک بھی وہی ہے اور پازیٹیوٹی کا مالک بھی وہی ہے. جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آمنے سامنے آ کے کھڑی ہوں گی، تو جس پیس کے اوپر اس سال میں یعنی 2019 میں یہ آمنے سامنے آ کے کھڑی ہوں گی، یعنی اچھائی، یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ تھنگس اینڈ دا ورسٹ آف دا ورسٹ تھنگس دونوں ہونے کے چانسز. یہی سال ہے جو دنیا میں اکانومی کو مضبوط کرے گا، یہی سال ہے جو دنیا میں اتحاد کو مضبوط کرے گا، یہی سال ہے جو OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک سمٹ کو کنٹرول کرے گا. تو یہی سال ہے جس میں 3rd ورلڈ وار کے چانسز بھی ہیں. تیسری عالمی جنگ، وہ بھی نمبر 3 ہے، اس کے چانسز بھی بہت شدید بن رہے ہیں. لڑائی کے چانسز بھی بہت بن رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ عروج کا سال ہے، دوسری طرف یہ زوال کا سال بھی ہوگا. تو اس کے اندر ویریشنز بہت ہوگی. جس طرح موسم ایک دم سے بہت گرم اور ایک دم سے بہت ٹھنڈا ہو تو چیزیں بیماریوں کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح جب ذائچے ایک دم سے پازیٹیو اور ایک دم سے نیگیٹو ہوں تو انسان بعض اوقات ان کے ساتھ بھاگ نہیں سکتا، تو وہ تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اوور ویو یہ ہے کہ 2019 جو ہے اس میں شاید تھوڑا ہیسل، جلد بازی، ہیسٹ ٹائپ کی چیزوں کا، یا مطلب ایک ہلچل کا ٹائم بن جائے. تو اس کے لیے احتیاط کریں، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، وہ بہت ضروری ہے. دوسری بات، جب ہم یہ کرتے ہیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو طاقتیں آمنے سامنے رہیں گی، تو ایلومیناٹیز جو بیسیکلی ایول فورسز ہیں، لیوسیفیرینز، ڈیمنز، دے آر سو مینی ادر تھنگز، جو نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ بھی، اور دوسری اسپرچل طاقتیں. یعنی اگر نیگیٹو طاقتیں کامیاب ہو رہی ہیں، طاقتور ہو رہی ہیں، تو روحانی طاقتوں نے تو مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ روحانی طاقتیں کامیاب نہ ہوں. یہ اللہ نے کہا تھا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بنایا ہے، تو میزان بیلنس کا نام ہے.
یعنی روحانیت اور شیطانیت دونوں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کوئی آرماگیڈن ٹائپ جنگ یا کوئی ایسی ٹائپ کا کوئی سٹارٹ اس کا. آرماگیڈن تو بالکل اینڈ کے اوپر ٹائم ہے, اینڈ آف دا ٹائمز کے اوپر جو جنگ ہے اس کی نام ہے اس کا ہے, لیکن اس کے کوئی سٹارٹ کا یا اس کی کوئی ایک کوئی بیس کا سٹارٹ ہو سکتا ہے. اسلام کے خلاف سازشیں بڑی کھول کے سامنے آئیں گی کیونکہ دونوں طاقتیں سپورٹ ہو رہی ہیں. ادھر سے زائنزم بہت زیادہ طاقت میں آ رہا ہے. 2019 سے 2021 تک یہ آپ سمجھ لیں کہ فلرش اسرائیل کی جو چیزیں ہیں وہ بہت کامیاب ہوں گی. یعنی 2021 سے 2023 جیسے ہم بہت سال پہلے بھی یہ پریڈکشن کرتے آ رہے ہیں اور ابھی ہیں, 2021 سے 2023 تک زائنزم پوری دنیا کے اوپر رول کر رہا ہوگا. وہ بڑا کروشل ٹائم ہوگا مسلم طاقتوں کے لیے. 2019 میں اس کی بیس بننی شروع ہو جائے گی, گریٹر اسرائیل کی طرف قدم اٹھنے شروع ہو جائیں گے. یہ جو بار بار بلڈ مون جو ہو رہے ہیں یہ آخر کسی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ صرف اچھائیوں کا رب ہے تو برائیوں کا نیگیٹیوٹی کا رب بھی وہی ہے, خالق وہی ہے. یہ دونوں طاقتیں اسی کی ہیں, لیکن اینڈ میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جیت تو اچھائی کی ہوگی. خالق شیطان کا بھی وہی ہے, خالق رحمانیت کا بھی وہی ہے. تو 2019 کے اگر ذائچوں کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس کا 19 کا عدد جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حرفی طاقت, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز 19 حرفوں پہ ہوتا ہے. یہ الفا نمیرکس آف دا قرآن پاک میں اللہ بہت کمال کے سیکوینس بناتا ہے. اللہ آدھی ادھوری باتیں نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہیں وہ 19 ہیں. 19 یعنی 1 سے گنتی شروع ہوتی ہے 9 پہ ختم ہو جاتی ہے. 19 کا مطلب ہے from 1 to 9 everything. That's why Allah narrated کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم is the comprehension of قرآن پاک. قرآن پاک کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 حرف 1 to 9, from the positivity to the negativity, every single thing is going to be ignited. اگر ہم بات کر لیں انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دنیا میں بڑی طاقتیں آمنے سامنے آئیں گی. امریکہ کے اوپر اثرات ہوں گے, کینیڈین, اس کے علاوہ جرمن, یورپ اکٹھا ہوگا, اسلامک سمٹ بنے گی, حرمین الشریفین کے اوپر جو سعودی حکومت ہے وہ متزلزل ہوگی, نئے بلاکس بنیں گے, عرب لیگ ری سیٹ ہوگی, یونائٹڈ نیشن ری سیٹ ہوگی. مطلب اس کے چانسز بہت سارے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں ایک فارورڈ اور پازیٹیو بلاکس کی طرف جائیں گی. دنیا میں بہت بڑے بڑے معدنی ذخائر ملنے کے چانسز ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب ذخائر ختم ہو رہے ہیں, دنیا نئے ذخائر دریافت دنیا میں اور ایسٹ ایشیا میں, خاص طور پہ یہ پاکستان, انڈیا اور یہ جو پٹی ہے اس میں بہت سارے ذخائر ملنے کے چانسز ہیں. دوسرا یہ بات, اور جیسے میں نے روحانی اور اس کی بات کی, تو روحانی علوم کے فروغ کا سال بنے گا. یہ روحانیت کے جو لوگ ہیں, یہ لوگ اب دنیا ایک ٹرینڈ کے طور پہ, جیسے یونیورسٹیز میں اب اسپرچل علوم پڑھانے شروع ہو گئے ہیں, وہ اس کا ایک اور ٹرینڈ, ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوگا دنیا میں. اسپرچل علوم, مائنڈ سائنسز, اس کا پینیٹریشن بہت زیادہ ہو جائے گی. اور تیسری ایک بڑی اہم ترین بات, کیونکہ یہ سال 3 ہے, اس سال کا جو نمبر بنتا ہے وہ مشتری سے منسوب ہے, اور مشتری جو ہے وہ سعد اکبر کہلاتا ہے. مطلب ہماری ایسٹرولوجیکل جارگن میں سعد اکبر یعنی بلیسنگز کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بیڈ لکس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ گڈ لکس میں کنورٹ ہوں گے. گڈ لکس کا ٹائم ہے, گڈ لک بہت اچھی ہوگی. دنیا میں چیزوں کے الجھنے ہوئے چیزیں بنے گی. اس کے علاوہ آپ اگر انٹرنیشنل افیئرز کی بات کر لیں, سب سے پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا اپنا عدد بھی 3 بنتا ہے. پاکستان کے جو نام ہے اس کے اعداد اگر نکالیں تو وہ 3 بنتے ہیں. 3 2019, جب یہ 2019 ہوگا تو
عمران خان کی جو 2018 میں یعنی 2 کے عدد 2 سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب عدد ہے، اس سے منسوب حکومت جو ہے وہ 2019 میں فلرش ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اور اگلے 3 سال مزید یعنی 2019 کے بعد مزید 3 سال یعنی 5 سال تقریباً حکومت کرنے کے چانسز ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی حکومت میں کوئی ایسی چیز بنے تو بالکل اقتدار سے تھوڑی دیر پہلے بننے کی کوشش ہو، کیونکہ مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے، یعنی 2019-20 2018 میں حکومت بنی، 19 میں فلرش ہو جائے گی، 20, 21 اور 22 یہ حکومت کے بہت کمال کے ٹائم بنتا ہے۔ 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر دا ٹائم ول ٹیل کیا بنتا ہے۔ روحانی علوم کی میں نے بات کر لی۔ دنیا میں ایک اور چیز بڑی اہم، یہ بہت ایک اور کنجکشن مجھے نظر آ گئی اس میں، دنیا میں شاعر دین یعنی کسی بھی دین کے کسی بھی بڑے کی توہین کے خلاف قانون سازی کا عمل بڑا تیزی سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ توہین رسالت کے خلاف، توہین عیسائیت کے خلاف، کسی بھی ریلیجن کے کسی بھی شاعر کے خلاف جو ہے وہ کوئی شخص کوئی ایسی کیمپین جیسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر باقاعدہ دنیا میں قانون سازی ہوگی اور اس کو ایکنالج کیا جائے گا اور یہ ایک بڑا اہم اقتصاد جو ہے وہ بنے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہودیوں کی جب بات کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کی، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں گے تو کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے بہت سارے چانسز ہیں۔ کشمیر میں یورش بڑھے گی، لڑائی مارکوٹائی بڑھے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ اچھی طرف جائے گی۔ تیسری جو آخری چیز ہے اس کی جو کنجکشن ہے 2019 کے حوالے سے وہ ہے سکھوں کا علیحدہ وطن۔ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ بھی ایک دفعہ زور پکڑے گی، اور پہلے تو سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا ایک ہی تھا، اب شاید بہت سارے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا والے اٹھیں گے اور ایک اچھے لیول پہ اس تحریک کو چلائیں گے۔ 2019 میں تو خالصتان بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے کچھ سالوں میں اس کا کوئی فاؤنڈیشن سٹون لے آؤٹ ہو جائے۔ سو ناظرین، 2019 کا اوور ویو جو ہمارے ذائچوں کی سیریز میں ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ علیحدہ تمام سٹار کے ذائچوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ ہم انٹرنیشنل افیئرس کے بعد میں بات کریں گے، یعنی ہر ملک کا ہر ایک چیز کا علیحدہ ذائچہ۔ انشاءاللہ وہ آنے والی وقتوں میں آپ ہماری جو ہے ویڈیوز میں دیکھتے رہیں گے۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیے، بیل بٹن پش کر دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔